والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. درود محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس مختصر سی مجلس کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو قرآن کریم کی سرنامۂ کلام قرار دیا ہے، اس میں خالق کائنات، مالک ارض و سما اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ ہم نے تم کو خلق اس لیے کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو. ہاں عزیزان گرامی، برادران ملت، ہماری وجہ خلقت یہ تھی کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. کیسی عبادت ہوگی؟ اس کے لیے اس نے آدم سے لے کر ایک سلسلہ ہدایت کا قائم کیا. کبھی نوح آئے، کبھی ابراہیم آئے، کبھی موسیٰ آئے، کبھی عیسیٰ آئے، توحید کا پیغام دیتے رہے، بندوں کو عبادت کا سلیقہ سکھاتے رہے. دیکھو اس طرح زندگی گزارو، یہ زندگی گزرنا ہی تمہاری عبادت ہوگی. لیکن ہر دور میں دیکھا گیا شیطان نے ان کو بہکایا اور بہک کر کے ہادیوں کے راستے کو چھوڑا. صرف راستہ ہی نہیں چھوڑا بلکہ اللہ کی طرف سے جو ہادی اور پیغمبر بھیجے گئے ان کو ستایا بھی گیا، ان کو قتل بھی کیا گیا. حالات اتنے دگرگوں ہو گئے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے وہ رشتہ ختم ہو گیا. جب اس طرح کے حالات ہوئے انسانیت کراہ اٹھی، ہر طرف ظلم و جور کے بادل گرنے لگے. امیروں نے غریبوں کا خون چوسنا شروع کیا، طاقتور لوگوں نے مظلوموں کا خون بہانا شروع کر دیا. حالات یہ ہو گئے کہ اب اللہ نہیں، ہر قبیلے کا ایک خدا بن گیا اور ہر ایک کا یہی تھا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس اقتدار ہے وہی خدا ہے، جس کے پاس دولت ہے وہی خدا ہے. حالات کتنے بگڑے کہ بھائی تو بھائی تھا لیکن بھائی چارہ نہ تھا. اولاد تھی، ماں باپ تھے لیکن الفت نہ تھی. عورت سے محبت کو عزاداران حسین چاہیے تو یہ تھا کہ امت مسلمہ پیغمبر کے ان قرابت داروں پر اپنی جان قربان کر دے. لیکن حالات یہ ہوئے کہ جب پیغمبر دنیا میں چلے گئے تو وہ منافق جنہوں نے وقتی طور پر اسلام کا نقاب پہن لیا تھا اپنے نقاب پلٹ دیے. ظلم اور جور کے بادل پھر منڈلانے لگے. حلال محرم محمد کو حرام کر دیا گیا، حرام محرم محمد کو حلال کر دیا گیا. اس وقت قبر پیغمبر کا مجاور حسین ابن علی، فاطمہ کا لال، نبی کا نور نظر اٹھا. تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اگر میرے نانا چلے گئے تو کیا دین کا کوئی محافظ نہیں ہے؟ عزاداران حسین 28 رجب المرجب ہوئی، یزید تخت سلطنت پر آیا. 28 رجب المرجب کو حسین نے نانا کی قبر کو چھوڑا. نانا اب مجاوری کا وقت نہیں رہا، اب میں جا رہا ہوں. آپ کی امت نے مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیا،
قبر سے آواز آئی، اے میرے حسین جا جا، اس وقت تجھے دین بلا رہا ہے، دین کی حفاظت کر۔ ہاں عزادار اعلان حسین، حسین چھوٹے چھوٹے بچے عورتوں کو لے کر چلے، مدینہ چھوڑا، مکہ گئے۔ مکہ جانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آدمی سمجھ لے کہ میں اقتدار کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں حکومت کے لیے نہیں آ رہا ہوں، میں دیکھو اللہ کے گھر میں جا کر تم کو امن کا پیغام بتانا چاہتا ہوں۔ میرا اٹھنا امن کے لیے ہے، میرا اٹھنا فساد کے لیے نہیں ہے۔ عزاداران حسین، لیکن وہاں پر بھی یزید نے حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو بھیجا۔ امام کو خبر ہوئی، نانا کو خواب میں دیکھا، بیٹا اب حج کو عمرے میں بدل دے، تیرے قتل کا انتظام ہو گیا ہے، تیری قتل گاہ یہاں نہیں کربلا ہے۔ حسین نے حج کو عمرے میں بدلا، 2 محرم آئی، حسین سرزمین کربلا پر اترے، 3 تاریخ سے پانی بند ہو گیا، 7 تاریخ سے خیموں میں پانی نہ رہا، 7 تاریخ سے حسین کے خیموں سے بچوں کی آوازیں گونجنے لگیں، الاتش الاتش، پیاس ہلاک کیے دیتی ہے۔ ہاں عزاداران حسین، 10 تاریخ آئی، 10 تاریخ کو وہ المیہ گزر گیا کہ اس کے زخم سے دنیا 1400 برس کے بعد بھی غمزدہ ہے، اس غم کو نہیں بھلا پا رہی ہے۔ آج جس طرف دیکھیے دنیا کے کونے کونے میں حسین کا غم منایا جا رہا ہے، حسین کو پکارا جا رہا ہے، یا حسین کی صدائیں بلند ہیں۔ دیکھا یہ کیسی قربانی تھی، دیکھا یہ کیسی دہشتگردی تھی جو آل رسول کے ساتھ اپنائی گئی۔ عزاداران حسین، تاریخ کہتی ہے کہ صبح عاشور نمودار ہوئی، 3 پیغام جنگ لے کر آئے، حسینی بازوں نے اپنے سینوں کو اڑا دیا، ایک کے بعد ایک شہادتیں ہونے لگی۔ کبھی مسلم ابن اوسجہ گئے، کبھی حبیب ابن مظاہر گئے، انصاروں نے بڑھ بڑھ کے قربانیاں دی۔ اب حالات یہ ہوئے کہ گھر کے لوگوں کی باری آئی، انہوں نے قربانیاں دی۔ اب یہ ہے کہ اب بچے بھی آنے لگے، ماں نے اپنے بچوں کو سوار کر کے بھیجنا شروع کر دیا، دیکھو اپنے امام کے اوپر قربان ہو جاؤ، تمہارا امام اس وقت مشکل میں ہے، اسلام کے تحفظ میں قربانیاں دے رہا ہے۔ سلام ہو ان بیویوں کو جنہوں نے اپنے بچوں کو سجایا، موت کے لیے سجایا۔ عزاداران حسین، اب یہ ہے کہ قربانی کی منزل یہ پہنچی کہ حسین اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی لے آئے۔ عزاداران حسین، ایک امام حجت کے لیے کہا، اے قوم جفاکار، اگر میں تمہاری نظر میں گنہگار ہوں تو یہ میرا بچہ 6 ماہ کا بچہ نہ بول سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، دیکھو اس کی ماں کا دودھ 3 دن ہوئے خشک ہو گیا، یہ لبے جاں ہے، اس کو ایک کوزہ آپ پانی پلا دو۔ عزاداران حسین، جواب کیا ملا؟ ہرملا کا تیر۔ حسین نے اس بچے کو بھی لیا، پشت خیمے پہ گئے، پشت خیمے پہ اصغر کی قبر بنائی، اس کے بعد آئے، ایک مرتبہ آواز دی، اے بیویوں ہمارا آخری سلام ہو۔ جناب زینب نے کہا بھیا ذرا خیمے میں آئیے، بیویاں آپ کو رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ حسین خیمے میں داخل ہوئے، 64 بیویاں حسین کو گھیر لیا، کوئی کمر پکڑے ہوئے تھا، کوئی بازو پکڑے ہوئے تھا، کوئی قدم پکڑے ہوئے تھا۔ آقا حسین آپ جا تو رہے ہیں، ہمارے ہم کو کس کے سپرد کیا؟ حسین نے کہا تمہارا نگہبان اللہ ہے، اب ہم کو رخصت کرو۔ عزاداران حسین، میں نہیں پڑھ سکتا وہ ظلم کس طرح ہوا، تاریخ کہتی ہے کہ حسین کی رخصت بڑی بے کسی کی تھی۔ حبیب ابن مسلم کہتا ہے یوں تو ہر رخصت بڑی قیامت خیز ہے۔ عزاداران حسین، ہر رخصت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ حسین جب رخصت ہوئے تو 2 رخصتیں ایسی تھی بیویوں سے جو خیمے کے اندر نہیں ہوئی بلکہ خیمے کے باہر ہوئی، اس لیے گواہ تھا عوام
پہلی رخصت جب حسین اپنی بیٹی سکینہ سے رخصت ہوئے، تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین گھوڑے پر تشریف فرما ہوئے، ایک مرتبہ میدان کارزار کی طرف چاہا کہ گھوڑے بڑھائیں، گھوڑے نے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ امام نے کہا ہے نانا کی سواری، مجھے معلوم ہے تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، لیکن اتنا تو ساتھ دے دے کہ مجھے میری قتلگاہ تک پہنچا دے۔ آزاداران حسین بے زبانی سے جانور نے اشاروں کے ساتھ روتے ہوئے سمو کی طرف اشارہ کیا، دیکھا 4 سال کی بچی حسین کے گھوڑے سے لپٹی ہے، کہہ رہی ہے نانا کے گھوڑے تو میرے باپ کو لے کے نہ جانا، اس لیے تو بھی جانتا ہے کہ صبح سے جو بھی کربلا کے میدان میں گیا زندہ واپس نہیں پڑتا۔ آزاداران حسین ایک مرتبہ امام نے کہا سکینہ چھوڑ دو کہا بابا نہیں چھوڑوں گی، کہا تجھے تیرے بابا کی قسم۔ ایک مرتبہ سکینہ نے گھوڑے کے پیروں کو توڑا، پیچھے ہٹی، کہا بابا آپ نے مجھے اتنی بڑی قسم دے دی تو آپ کو بھی اس کی اپنی قسم۔ گھوڑے سے اتریے، حسین گھوڑے سے اترے، سکینہ نے کہا بابا لیٹ جائیے، حسین لیٹ گئے، دوڑ کے سکینہ حسین کے سینے میں لیٹ گئی، بابا یہ تو بتاتے جاؤ کہ آج کے بعد کہاں لیٹیں گے؟ آقا پھوپھی کے سینے پر۔ آزاداران حسین میں اپنے مصائب ختم کر چکا۔ امام حسین میدان قتال میں آئے، لشکر یزید نے ہجوم کیا، تیروں کی بارش ہونا شروع ہوئی، علی کے شیر نے آستین چڑھائی، قبضے پر ہاتھ ڈالا، تلوار کو نکالا۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے 57 سال کے بوڑھے جس نے ابھی 71 لاشیں اٹھائے تھے، لاشیں بھی کیسے کہ بھانجوں کے بھی، بھتیجوں کے بھی، جوان بیٹے کا بھی، 6 ماہ کے اصغر کا، لیکن روایتیں بتاتی ہیں کہ حسین کا حملہ اتنا غضبناک تھا کہ میمنے کو میسرے پر ڈال دیا، بس چاروں طرف میدان کربلا میں حسین کا گھوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ میں اپنی مجلس تمام کر چکا۔ تاریخ کہتی ہے، یزیدی فوج گواہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب حسین کا گھوڑا دوڑ رہا تھا تو ایک بزرگ دائیں طرف دوڑ رہا تھا، ایک کوئی بائیں طرف دوڑ رہا تھا۔ آپ سمجھے یہ کون تھا؟ ایک طرف حسین کے گھوڑے کے روح رسول دوڑ رہی تھی، ایک طرف روح فاطمہ دوڑ رہی تھی۔ اے میرے لال، میں نے بھی لعاب دہن چسا کے پالا ہے، آج بتا دے محمد کے لہن کا اثر کیا ہے؟ ادھر ماں کہہ رہی تھی حسین گھبرانا نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں بیٹا، دودھ کی تاثیر دکھا۔ آج وہ جیسی جنگ تھی کہ جب سنبھل نہ سکا یزیدی لشکر تو اس نے اذان دینا شروع کی، ادھر اذان دینا شروع کی، ادھر آسمان سے آواز آنا شروع ہوئی، یا ایھا المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ آزاداران حسین اس آواز کا سننا تھا۔ حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، اب یہ نہ پوچھئے کیا ہوا۔ ارے حسین پر تیروں کی بارش ہونے لگی، پتھروں کی بارش ہونے لگی، زینے گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ ایک مرتبہ سرزمین عرب سے کربلا سے آواز اٹھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ سرزمین کربلا خون بہنے لگی، آسمان